ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی ہو، جہاں سلطنتوں کی بنیاد عدل پر نہیں بلکہ خوف پر رکھی جاتی ہو، جہاں کمزور کی آواز دبانا کامیابی اور ظلم کو حکمت سمجھا جاتا ہو۔ ایسے ہی ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو زمین پر اقتدار عطا کیا جس کے پاس طاقت بھی تھی، لشکر بھی تھے، وسائل بھی تھے، مگر اس کے دل میں غرور نہیں بلکہ خوف خدا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا زمین فتح نہیں کرتا بلکہ دل جیتتا تھا، اور جہاں بھی رکتا وہاں عدل کی بنیاد رکھ دیتا تھا۔ یہی وہ شخصیت ہے جسے قرآن مجید ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے، اور جس کا ذکر محض تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، وہ کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، ان سب سوالات میں الجھنے کے بجائے قرآن نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کے اسباب عطا کیے۔ یہ اسباب صرف مادی وسائل نہیں تھے بلکہ عقل، بصیرت، عدل اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان اسباب کو اللہ کی امانت سمجھا اور کبھی انہیں اپنی بڑائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ذوالقرنین کا پہلا بڑا سفر اس سمت ہوا جہاں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو ظلم، ناانصافی اور سرکشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر ذوالقرنین نے خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نرمی اور اچھا بدلہ ہے۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ذوالقرنین کے نزدیک قانون طاقتور کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے برابر تھا۔ آؤ وہ فرق ہے جو ایک عادل حکمران اور ایک جابر بادشاہ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ جابر بادشاہ اپنی طاقت کو اپنی خواہش کے تابع کر لیتا ہے، جبکہ عادل حکمران اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ ذوالقرنین نے جہاں سزا دی وہاں عدل کے ساتھ دی، اور جہاں نرمی کی وہاں رحم کے ساتھ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام قرآن میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی سمت کا سفر کیا۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو تہذیب و تمدن کے ظاہری معیار سے محروم تھی۔ ان کے پاس نہ مضبوط عمارتیں تھیں، نہ لباس، نہ سورج کی شدت سے بچاؤ کے وسائل۔ وہ فطرت کے بالکل قریب زندگی گزار رہے تھے۔ ذوالقرنین چاہتے تو انہیں غلام بنا سکتے تھے، ان پر اپنی تہذیب مسلط کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن اس مقام پر خاموش رہ کر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر مختلف قوم دشمن نہیں ہوتی، اور ہر کمزور قوم پر حکومت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ پیر ذوالقرنین اس سفر پر روانہ ہوئے جو تاخن انسانیت کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ وہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں کے لوگ بمشکل ایک دوسرے کی بات سمجھ پاتے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے تھے، آنکھوں میں مستقل دہشت تھی، اور دلوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو نسلوں سے منتقل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ ان کے علاقے پر آجوج اور ماجوج نامی ایک قوم حملہ آور ہوتی ہے جو زمین میں شدید فساد پھیلاتی ہے۔ وہ کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں، جانوروں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ کسی جان کی حرمت ہے، نہ کسی مال کی قدر۔ آجوج اور ماجوج محض ایک وحشی قبیلہ نہیں بلکہ ایک عظیم فتنہ ہے جن کا ذکر قرآن اور احادیث دونوں میں آیا ہے۔ نبی کریم نے ان کے بارے میں امت کو خبردار فرمایا۔ احادیث کے مطابق آجوج ماجوج انسانوں ہی میں سے ہوں گے، مگر ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو، اور جب پوچھا جائے گا کہ کتنے، تو فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، اور ان میں اکثریت آجوج ماجوج کی ہوگی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے چہرے زرد پڑ گئے، اور یہی خوف قیامت کے فتنوں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان مظلوم لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور آجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیاوی حکمران مال کو موقع سمجھتے ہیں، مگر ذوالقرنین نے دولت کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت سے میرا ساتھ دو۔ یہ جملہ اس بات کی گواہی ہے کہ ذوالقرنین کی نگاہ دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر تھی۔ دوار کی تعمیر کا منظر غیر معمولی تھا۔
लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान चुन दिया गया। सैकड़ों मजदूर पसीने में शराबूर थे। आग जलाई गई, यहां तक कि लोहा सुर्ख हो गया। फिर इस पर पिघला हुआ तांबा बहाया गया। आग की लिपटें आसमान को छूने लगे, धुआं फिजा में फैल गया और यूं एक ऐसी दीवार वजूद में आई जो सिर्फ लोहे और तांबे की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की अलामत थी। आजवज माजवज ना इसे फलांग सके और ना इसमें नब लगा सके। जब दीवार मुकम्मल हुई तो जुल्करनैन ने फख्र नहीं किया बल्कि आजिज़ी से कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वदा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा। ये अल्फाज इस बात का ऐलान थे कि जुल्करनैन मुस्तकबिल के फितनों से आगाह थे। वो जानते थे कि ये दीवार हमेशा कायम नहीं रहेगी और अल्लाह का वदा अटल है। अहद के मुताबिक क़यामत के करीब एक वक्त आएगा जब आजवज माजवज इस दीवार को रोजाना खोदेंगे। दिन भर मेहनत के बाद जब वो तकरीबन सुराख कर लेंगे तो उनका सरदार कहेगा कि कल खोदेंगे, मगर इंशा अल्लाह नहीं कहेगा। अगले दिन अल्लाह दीवार को फिर से मजबूत कर देगा। ये अमल तवील अरसे तक जारी रहेगा, यहां तक कि एक दिन वो इंशा अल्लाह कहेंगे और अगले दिन दीवार इसी हालत में मिलेगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। यूं अल्लाह के हुक्म से आजवज माजवज का खुरूज हो जाएगा। जब आजवज माजवज निकलेंगे तो जमीन पर क़यामत का मंजर होगा। वो हर ऊंचाई से उतरेंगे, पहाड़ों, मैदानों और शहरों में फैल जाएंगे। उनकी तादाद टिड्डी दिल की तरह होगी। अहादीस में आता है कि वो एक अजीम दरिया से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे और आखिर में आने वाले कहेंगे कि यहां कभी पानी हुआ करता था। वो इंसानों को कत्ल करेंगे, जानवरों को खा जाएंगे और अपनी कसरत और ताकत पर नाज करते हुए कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे। वो मोमिनीन को लेकर पहाड़ों की पनाह में चले जाएंगे। वहां भूख और फाका होगा, हालात इस कदर सख्त होंगे कि एक बैल का सर सोने से ज्यादा कीमती हो जाएगा। मोमिनीन अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आजवज माज को रोकने के काबिल ना होगी। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी मुकम्मल बेबसी को महसूस करेगा। पैर अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला का मुजाहरा फरमाएंगे। एक मामूली सी मखलूक, कीड़े या केचवे जैसी चीज आजवज माजवज की गर्दनों में डाल दी जाएगी और वो सब के सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। सुबह जमीन उनकी लाशों से भरी होगी, बदबू फैल जाएगी और इंसान जमीन पर कदम रखने से आजिज आ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएंगे जो जमीन को धोकर साफ कर देगी और परिंदे इन लाशों को उठा कर ले जाएंगे। यूं ये अजीम फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। पूरी दास्तान इंसान को ये सिखाती है कि ताकत, कसरत और वसाइल सब अल्लाह के हाथ में है। आजवज माजवज जैसा अजीम फितना भी अल्लाह के एक इशारे से खत्म हो जाएगा। जुल्करनैन हमें सिखाते हैं कि इक़्तिदार अमानत है और आजवज माजवज हमें खबरदार करते हैं कि जब ताकत अखलाक से खाली हो जाए तो वो क़यामत का पेश खैमा बन जाती है। कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल की हकीकत है। आज भी दुनिया में जुल्म, फसाद, गुरूर और ताकत का नशा मौजूद है। कुरान हमें यह किस्सा सुनाकर याद दिलाता है कि असल कामयाबी अदल, आजिज़ी और तक़ू में है। जो जुल्करनैन के रास्ते पर चलेगा वो सुरखरू होगा और जो आजवज माजवज के रास्ते को इख्तियार करेगा वो अंजाम बद के सवा कुछ नहीं पाएगा।